الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو ہم اکثر لوگوں سے چھوٹ چکی ہے وہ ہے مسواک. آپ نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک منہ کو پاک کر دیتی ہے اور اپنے رب کو راضی کرتی ہے. اگرچہ ہر وہ چیز جو مسواک کے قائم مقام ہو وہ مسواک کا حکم رکھتی ہے. برش ہے یا اس کے علاوہ جو کوئی ایسے ماؤتھ واش وغیرہ جو چیزیں بنی ہیں یہ مسواک کا حکم رکھتی ہیں، لیکن جو افادیت اور جو فوائد مسواک کے اندر ہیں شرعی طور پر بھی اور طبی طور پر بھی وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. جب تک مسواک پر تھے لوگ آپ دیکھیں کہ اس وقت تک یہ دانتوں کی بیماریاں اور یہ تکالیف نہ ہونے کے برابر تھی. جب سے لوگوں سے مسواک چھوٹی ہے، صبح کے وقت برش کر لیا یا رات کے وقت کر لیا، اس وقت سے مسوڑوں کی اور دانتوں کی اور کتنی ایسی بیماریاں لگ چکی ہیں. کیونکہ وہ جو پیسٹ ہوتی ہے وہ تو ایک کیمیکل ہے نا، کبھی وہ کیمیکل آپ کی جلد اور آپ کے دانتوں کے موافق ہوتا ہے اور کبھی وہ نہیں ہوتا. تو جو فوائد مسواک سے حاصل ہوتے ہیں، ہم طبی فوائد کی طرف نہیں جاتے کہ وہ کھانا ہضم ہونے میں، معدے کی اصلاح میں اور ان چیزوں میں وہ کتنا کارآمد ہوتی ہے، لیکن شرعی طور پر مسواک کے فوائد کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا فائدہ اس کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اگر ایک لکڑی کا ٹکڑا ہم اپنی جیب میں رکھیں اور اس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر میں اپنی امت پر اس چیز کو دشوار نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم ہی دے دیتا مسواک کرتے. اور ایک روایت میں ہے کہ مع کل وضو، ہر وضو کے ساتھ میں ان کو حکم دے دیتا. اور ایک روایت میں ہے عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں ان کو مسواک کا حکم دیتا. تو مسواک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب گھر پہ داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ کہتی کہ آپ مسواک کر رہے ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض دفعہ کسی مجلس کے اندر ہوتے تو اس میں بھی مسواک کر رہے ہوتے تھے. آپ کو مسواک، آپ کو یہ طہارت بہت پسند تھی، بہت مسواک کیا کرتے تھے. اہل علم نے احادیث سے جو اخذ کیا ہے کہ وہ 5 وقت تقریباً مسواک کی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے. نماز کے وقت مسواک، یعنی آپ کا وضو پہلے سے ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہیں تو آپ مسواک کر دیجئے. ثابت ہے. اور ایک صحابی اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ مسواک کرتے اور مسواک کرنے کے بعد اس کو اپنے کان پر لگا لیتے، جہاں پر جیسے قلم لگایا جاتا ہے نا، ایسے جیسے لوگ یہاں پر قلم رکھتے ہیں کان پر، ایسے اتار کے لکھ دیا پھر ادھر لگا لیا. وہ مسواک کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ مسواک اپنے کان پر ٹکا کے رکھتے تھے. اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت وہ مسواک کرتے. دوسرا موقع عند کل وضو، جب وضو کرنا ہے، وضو کرتے وقت بھی مسواک کرنا سنت ہے. وضو سے پہلے بھی مسواک ہے، نماز سے پہلے بھی مسواک ہے. اور تیسرا موقع کہ جس وقت منہ کا ذائقہ بدل جائے، عام حالات میں بھی نماز اور وضو کا وقت نہیں لیکن منہ کا ذائقہ بدل چکا ہے تو اس وقت بھی مسواک. اور چوتھا قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کے وقت جب وہ قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں
وہ اپنا منہ اس کے منہ کے اتنا قریب کر لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ بنو آدم، اللہ کے فرشتے اس چیز سے بو محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کا بیٹا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور کسی سے اگر ہم بات کریں اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہو تو بندے کے لیے اس سے گفتگو کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اس سے بات کرنا۔ بعض دفعہ انسان اخلاقاً اور مروتاً اس سے بات تو کرتا ہے لیکن انتہائی کوفت میں، تو ایک فرشتہ انتہائی شوق کے ساتھ آپ کے قریب آیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ آپ کے قریب آیا، اس نے منہ آپ کے منہ کے قریب کیا، اگر وہ تکلیف محسوس کرے، اگر وہ اذیت محسوس کرے تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کی ایک عظیم اور اللہ کی ایک پاک مخلوق کو تکلیف دینا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی مسواک ہے۔ اور پانچواں، انسان جب اپنے اہل کے پاس جاتا ہے، اپنی اہلیہ کے پاس جاتے وقت، اس وقت بھی مسواک۔ یہ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے معمول سے ہی، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا کہ جب آپ گھر پہ آتے تھے تو کس چیز سے ابتدا کرتے؟ مسواک سے۔ اس میں اہل علم نے اشارہ اسی بات کی طرف لکھا کہ گھر والوں کے پاس آتے، گھر میں آتے تو مسواک کر رہے ہوتے، حالانکہ نہ نماز کا وقت ہوتا تھا اور نہ وضو کا وقت ہوتا تھا، مطلب وہ اہل کے پاس آنے کا وقت ہوتا تھا، تو اس وقت بھی آپ کو یہ چیز پسند تھی۔ تو یہ احادیث سے 5 اوقات اہل علم نے، امام نووی رحمہ اللہ نے لکھے شرح صحیح مسلم میں کہ 5 اوقات میں مسواک کرنا مستحب ہے، وہ یہ 5 اوقات ہے۔ اس کے علاوہ بھی تو بہرحال یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ جس کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی خیر اور برکت سے اور اس سنت کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے معاملات کو آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔